ان کا جہاز جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، اور بیچ سمندر میں جب یہ جہاز پہنچا تو وہاں پر دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو وہ تھا کہ جس پر ان لوگوں کو جانا تھا، لیکن یہ لوگ دوسرے راستے پر کٹ گئے جس راستے پر ان کو نہیں کٹنا تھا، کیونکہ وہ راستہ ایسا تھا، وہ ایسی جگہ پر جانے والا راستہ تھا جہاں کوئی انسان نہیں جاتا تھا، بھی ادھر نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ ادھر بھیانک جانور رہا کرتے تھے، ادھر بھیانک مچھلیاں اور سمندری کیڑے رہا کرتے تھے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ان کا جہاز ادھر ہی کو کٹ گیا، اور وہ رات کا سناٹا تھا، بھیانک رات تھی، اور بھیانک جگہ میں ان کا وہ جہاز چلا گیا۔ جب جہاز عنقریب پہنچا اس جگہ کے تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا، عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک سامنے بھیانک جانور کھڑا ہوا ہے، بھیانک جانور، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا اتنا منہ بھاری ہے کہ اس جہاز کو اپنے منہ کے اندر سما لے جائے، اتنا بھاری اس کا منہ۔ اس کی آنکھیں ایسی بڑی بڑی اور موٹی موٹی سرخ آنکھیں کہ ایسا لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے۔ ان کا جہاز جب ادھر کی طرف بڑھ رہا تھا تو جتنے لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے دیکھا ان کی چیخ نکل گئی، اور بہت ہی تیز آواز میں یہ چیخ و پکار کرنے لگے، سمندر میں ان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جب وہ سامنے دیکھتے تو اور زیادہ ڈر جاتے، اور ان کا جہاز اس کے قریب جا رہا تھا، اس کے منہ کے پاس جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے، سب بے ہوش ہو گئے اس نوجوان کو چھوڑ کر۔ وہ نوجوان تھا اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نوجوان نے بلند آواز سے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے اذان پڑھی آنکھوں کو بند کر لیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس جہاز کو یہ جانور نگل جائے گا، اس میں بیٹھے ہوئے بچے کو یہ نگل جائے گا، اور آج سب کی موت آنی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور وہ اذان پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی ناک میں ایک بدبو محسوس ہوئی۔ جب اس کی ناک میں بدبو محسوس ہوئی تو اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ لگ رہا ہے اس جانور نے اس جہاز کو نگل لیا ہے، اسی لیے یہ بدبو آ رہی ہے اس کے پیٹ کے اندر سے، اور ہم لوگ ابھی اس کے پیٹ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ اذان پڑھ رہا تھا، اذان مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ وہ بدبو ختم ہوتی رہی۔ جیسی وہ بدبو ختم ہوئی اور ایسا اس کو لگا کہ جہاز ایک دم پیچھے کی طرف آ رہا ہے، جہاز پیچھے کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، جب آنکھیں کھولی دیکھا کہ وہاں پر کوئی جانور نہیں تھا۔ اذان کی برکت سے وہ جانور ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، اور وہاں پر کوئی جانور نہیں، اور وہاں پر وہ جگہ بھی موجود نہیں جہاں پر یہ لوگ بھول کر بھٹک کر پہنچ گئے تھے۔ اب ان کا جہاز اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ اس نوجوان، اس اللہ والے نے جو اذان پڑھی تھی، اذان کی برکت سے اللہ نے ان کو ایک بڑی تباہی سے بچا دیا، ان کو ہلاکت سے بچا دیا، ان سب کو محفوظ کر دیا۔ اس نوجوان نے جلدی جتنے لوگ اس میں بے ہوش ہو گئے تھے نا، سارے کے سارے بے ہوش تھے، سب کو اٹھا دیا، سب کو جگایا، پانی چھڑکا، ہوش میں لایا۔ جب سب ہوش میں آ گئے تو سب کو خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی تباہی سے، بڑی ہلاکت سے محفوظ کر لیا ہے، ہم لوگ بچ گئے ہیں اور اپنے راستے پر آ گئے ہیں۔ ابھی یہ لوگ بہت ہی خوشیاں منا رہے تھے، بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ ہم لوگ بچ گئے، بڑی تباہی سے ان لوگوں کو اپنا راستہ مل گیا۔ یہ اپنے راستے پر سفر جاری کر دیے۔ ان کا سفر یوں ہی چلتا رہا، 25 دنوں تک ان کا سفر یوں ہی سمندر میں یہ لوگ جاتے رہے۔ ان کا 25 دنوں کا سفر ہو چکا تھا، رات کا سمے تھا۔ پھر اچانک معلوم چلا کہ ایک تباہی آنے والی ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے کا اندیشہ ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم چلا کہ طوفان آنے کا اندیشہ ہے، پھر وہی چیخ پکار شروع ہو، پھر آوازاری شروع ہو گئی، اور جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے تھے پھر ان کا ڈرنا، چلانا، چیخنا شروع ہو گیا، خوف زدہ ہو گئے، یہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ لوگ اب انتظار کرنے لگے کہ وہ گھڑی بھی آنے والی ہے کہ یہ جہاز تہش نہش ہو جائے گا، ہم لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے اس طوفان میں۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی، طوفان آ گیا اور ہوائیں محسوس ہونے لگیں، وہ خوفناک رات میں، خوفناک سناٹے میں، اور وہ خوفناک ہوائیں چلنے لگیں، یہاں تک کہ اتنی تیز طوفان آیا کہ طوفان نے کشتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ دھجیاں اڑ گئیں کشتی کی، ٹوٹ گئے تختے کشتیوں کے، ٹوٹ گئے تختے جہاز کے، جہاز تہش نہش ہو گیا، لوگ سمندر میں ڈوب رہے تھے۔
یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے سوائے اس نوجوان کے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی زبان پر ورد جاری تھا، اذانوں کی صدائیں جاری تھیں۔ یہ نوجوان بھی ڈوبنے لگا۔ ایک تختہ اس کو ملا، اس نے پکڑ لیا، ایک تختے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس کو پکڑے رہا، یہاں تک کہ اس کو یہ نہیں معلوم چل رہا تھا کہ ابھی یہ جا کدھر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کون سے رخ پر جا رہا ہے۔ ہوائیں چل رہی تھیں، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، ہواؤں کی موجوں میں، لہروں کی، سمندروں کی موجوں میں ادھر سے ادھر چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو اسے کنارہ دکھا، کنارے پر جیسے تیسے پہنچا اور سوکھے میں چلا گیا۔ جیسے ہی کنارے پر پہنچا تو اسے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے ایک نئی زندگی عطا کی ہے، ہم کو جان ہماری نئی گئی، ہمیں نئی زندگی مل گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اس کے اندر اب تاب نہیں باقی تھی، اس کے اندر بھی اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ آگے وہاں سے اٹھ کے جاتا۔ سورج کی کرنیں دکھنے لگی تھیں، سورج چمکنے لگا تھا، اجالا ہونے لگا تھا۔ اب یہ پوری رات سمندر میں رہا تھا تو اس کے پاؤں، ہاتھ سب سل ہو گئے تھے، اس کا خون رک گیا تھا، جم گیا تھا۔ تو آدھا دن تو یہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سیکتا رہا، آدھے دن کے بعد یہ اٹھا اور چل دیا، چلتا رہا یہاں تک کہ جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل میں پہنچ گیا۔ جب جنگل میں پہنچا نا تو اتنی دور نکل گیا، کافی دور نکل گیا۔ بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، چلنے کی اب تاب باقی نہیں رہی تھی۔ اب جنگل میں کہیں روٹی سالن تو موجود نہیں ہے، جنگل میں پھل ہی مل سکتے ہیں، لیکن پھل بھی کہاں ملیں؟ تلاش کرتا رہا کہ کوئی پھل ہی مل جائے، کھا لیں۔ کوئی پھل اسے نہیں دکھا، کوئی پھل نہیں دکھا۔ جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جیسے درخت کے نیچے بیٹھا، دیکھا سامنے ایک درخت ہے، اس پر پھل لگے ہوئے ہیں سیب کی طرح۔ جیسے ہی دیکھا کہ سیب کی طرح پھل لگے ہوئے ہیں تو اس نے سوچا شاید یہ جنگلی سیب ہے۔ گیا اس درخت کے پاس، اس کی شاخیں نیچے تھیں، اس کی ڈالیں نیچے تھیں، اس نے وہ توڑا اور کھانے لگا، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے وہ پھل کھا لیے۔ جیسے پیٹ بھر کے وہ پھل کھائے نا، اس کو چکر آنے لگا۔ جب چکر آنے لگا تو گر گیا، گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اب جنگل میں ایسا ہوتا نا، پہلے زمانے میں حکمہ حضرات ہوتے تھے، وہ جڑی بوٹی تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ جنگلوں میں نکلتے تھے، وہ پتوں میں جڑی بوٹی ڈھونڈا کرتے تھے، وہ گھاس وغیرہ میں جڑی بوٹی ڈھونڈا کرتے تھے، دوائیں نکال لیا کرتے تھے۔ تو وہ ان کا ایک گروہ آیا ہوا تھا، ایک ٹیم ان کی گھوم رہی تھی۔ ٹیم کا ایک بندہ اس درخت کے پاس آیا جس میں وہ جنگلی سیب کی طرح پھل لگا ہوا تھا۔ وہ توڑنے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، دیکھا اسی جگہ پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب اس نے لاش دیکھی، اس کی چیخ نکل گئی۔ ٹیم کے اور لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چیخ ماری، کیا کوئی جانور دکھ گیا ہے، کسی جانور نے حملہ کر دیا ہے؟ اس نے ادھر سے چلا کے کہا، تو اس نے کہا نہیں کوئی جانور نہیں دکھا، ہمیں یہاں پر ایک لاش دکھ رہی ہے، یہاں پر ایک لاش موجود ہے۔ جو ٹیم کا سردار تھا، جو ہیڈ تھا، جو رئیس تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ وہ حکیم بڑا اچھا تھا، کیونکہ وہ حکیموں کا سردار تھا، استاذ الحکمہ تھا۔ وہ اس نے کئی حکیموں کو درس دیا تھا، کئی حکیموں کو حکمت سکھائی تھی، اور اس کا تجربہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے اس کی آنکھیں اٹھائیں، اٹھا کے دیکھی، ناخن دیکھے، نبض دیکھی، کہ ابھی اس میں جان باقی ہے، ابھی یہ مرا نہیں ہے، ابھی اس کی موت نہیں آئی ہے، ابھی اس کے اندر جان باقی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جھولے سے کچھ نکالا، اس کی ناک میں لگایا، اس کی سانسیں چلنے لگیں۔ پھر کوئی چیز نکالی اور اس کو پتی جیسی چیز تھی، اس کو ہاتھوں میں مسلا اور 2 بوند اس کے گلے میں ٹپکا دی۔ جیسے اس کے گلے میں وہ بوند گئی نا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، اور کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا، حکیم نے منع کر دیا کہ ابھی مت بولیے، ابھی آپ اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کچھ بولیں۔ اپنے جھولے سے اس نے ایک بوتل نکالی، اس میں ایک شربت تھا، وہ دوا تھی، وہ شربت کا یہ پی جاؤ۔ اس نوجوان نے جیسے ہی وہ شربت پیا، اس کے جسم میں بجلی سی محسوس ہوئی، اس سے پہلے جیسی طاقت محسوس ہونے لگی۔ اب یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنا سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ لوگ بہت ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ ایسا اس نوجوان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ آپ اب یہاں سے کیسے جائیں گے؟ نہ تو کوئی قافلہ ہے، نہ تو کوئی جہاز ہے، آپ ایسا کریں، وہ دور ہمارا ایک جزیرہ ہے، جزیرے پہ ہم لوگ رہتے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بن کے چلیں، ہمارے ساتھ 1-2 مہینہ رہیں، ہم آپ کی دوا کریں گے، آپ کو اچھا کر دیں گے، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ اسپین سے قافلے آتے رہتے ہیں، جہاز آتے رہتے ہیں، ہم کسی بھی قافلے کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیں گے، آپ اپنے گھر آرام سے چلے جائیے گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے،
آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ اپنے گھر چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ان کا جو قافلہ تھا، وہ ٹیم تھی، وہ سارے کے سارے لوگ جزیرے پہ پہنچ گئے۔ اب یہ حکیم اپنے گھر پہ پہنچا اور اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی یہ نوجوان ہمارا مہمان ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہمارے مہمان رہیں گے۔ حکیم نے ان کو اپنے گھر رکھ لیا، اس نوجوان کو اپنے گھر رکھ لیا۔ وہ نوجوان اتنا نیک تھا، اتنا پاکیزہ تھا کہ اس کی نگاہیں کبھی بھی اٹھتی نہیں تھیں۔ اس کے گھر پہ جوان بیٹی تھی حکیم کی، اور یہ نوجوان بھی بہت خوبصورت تھا، وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ہزاروں لوگوں کا دل اس پر پھسلتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ مجھے کوئی چشمہ بتا دیں، میں چشمے پہ جاؤں اور وضو بنا کر میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ اس نے کہا، تمہیں چشمے پر کیا جانے کی ضرورت ہے، ہمارا ایک تالاب ہے، تالاب کے پاس جاؤ، وضو بناؤ اور جو بھی آپ جیسے بھی عبادت کرنا چاہو کرو۔ یہ اللہ والا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، نوجوان تھا، گیا تالاب پر، وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد اس نے نماز مغرب ادا کی اور عشاء تک یہ اوراد و وظائف کرتا رہا، اور پھر عشاء کی نماز ادا کی، پھر واپس چلا آیا۔ ادھر اس نے بستر لگا دیا تھا، آیا اور آرام سے سو گیا، ایک نیند لی اور تھوڑا سا سونے کے بعد پھر واپس چلا گیا، تہجد کی نماز ادا کرنے لگا، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، اوراد و وظائف کرتا رہا۔ حکیم کی جو بیٹی تھی چپکے چپکے اسے دیکھا کرتی تھی کہ یہ آخر کر کیا رہا ہے، ایک نئی چیز، ایک نئی بات کر رہا ہے جو ابھی تک ان لوگوں نے دیکھی نہیں تھی، کیونکہ ان کا دین کوئی اور تھا اور یہ مسلمان تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز سے فراغت کرنے کے بعد پھر واپس چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ روز ایسا ہی کرتا، اور وہ حکیم کی بیٹی روز دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں رونے، چیخنے، بلکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا نماز سے فراغت کرنے کے بعد گیا۔ حکیم بھی رو رہا تھا، حکیم کی بیٹی بھی رو رہی تھی، اس کی ماں بھی رو رہی تھی، اس کا پورا گھر رو رہا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ رو رہے تھے، سسکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا، یا اللہ، یہ ایسا کیا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں؟ کوئی بات تو معلوم نہیں چل رہی ہے، ابھی تو کچھ نہیں تھا، ابھی یہ کیوں رونے لگے؟ حکیم کا ہاتھ پکڑا، کنارے پر لے گئے۔ حکیم صاحب، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو آپ لوگ، اور اتنی تیزی کے ساتھ کیا کوئی بات ہو گئی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ حکیم نے کہا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ابھی آپ کو بتانے کے لائق نہیں ہوں، میرے آنسو نہیں تھم رہے ہیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، حکیم صاحب، اگر آپ بتائیں گے نہیں میں بھی پریشان ہوں گا، مجھے کیا معلوم کہ کیا ہوا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، لیکن آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہو۔ حکیم اس کو باہر لے گئے، لے جانے کے بعد کہا، سنو، ہمارا یہ جزیرہ ہے نا، اس پہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی بھوچال آتا ہے، تو بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جادوگر تھا، جادوگر سے ہم سب نے بات کی، ہمارے راجا نے بات کی، تو جادوگر نے بتایا کہ اس کے آس پاس ایک بہت بڑا دیو رہتا ہے، بہت بڑا دیو ہے، بہت خطرناک دیو ہے، اور وہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو راجا نے جادوگر سے پوچھا، کیا یہ بلا ٹل سکتی ہے؟ کیا وہ دیو شانت ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو جادوگر نے کہا، ہاں، وہ ایک چیز سے شانت ہو سکتا ہے، ایک چیز سے وہ اطمینان حاصل کر سکتا ہے اور آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جادوگر نے اتنا کہا تو راجا نے کہا، بتاؤ۔ تو جادوگر نے کہا، وعدہ کرو، اگر تم وعدہ کرو گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جادوگر نے کہا، اس جزیرے کے چاروں طرف 40 مندر بنوا دو، اور وہ مندر بنوانے کے بعد ہر 4 مہینے کے بعد نئی دوشیزہ کو تیار کرو، اس کو دلہن کی طرح سجاؤ اور مندر کے اندر چھوڑ دو، وہ دیو اس کی بھیंٹ لے لے گا، تم لوگ نئی دوشیزہ کو تیار کرو گے، اسے دلہن کے کپڑے پہناؤ گے، جب مندر کے اندر بھیجو گے تو اس کی بھیंٹ ہو جائے گی، اور اس کو وہ دیو مار ڈالے گا اور وہ شانت ہو جائے گا، شانتی حاصل کر لے گا۔ راجا نے یہ وعدہ کر لیا اس سے، کہا ٹھیک ہے، ایسا ہم لوگ کریں گے۔ اگر کسی ایک دوشیزہ کی جان جاتی ہے، ایک لڑکی کی جان جاتی ہے،
تو اس سے تمام جانوں کو حفاظت ملے گی، تمام جانیں محفوظ رہیں گی۔ اتنا کہہ کے وہ حکیم پھر رونے لگا اور دہاڑے مار کے رونے لگا۔ نوجوان کہنے لگا حکیم صاحب اس میں میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو، آپ لوگ کیوں آہوزاری کر رہے ہو؟ وہ حکیم صاحب کہتے میں کیا بتاؤں، میری زبان سے وہ الفاظ ہی نہیں نکل رہے۔ میں بتا تو رہا ہوں ہر 4 مہینے میں ایک نئی دوشیزہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور آج ہم لوگ اس لیے رو رہے ہیں ہماری جو پھول جیسی لڑکی ہے، ہماری جو پھول جیسی لڑکی جس کو ہم نے بڑے پیار سے بڑے نازوں سے پالا ہے، اس حسین و جمیل لڑکی کو آج تیار کیا جائے گا، اس کو آج اسی دیو کے پاس بھیجا جائے گا جس نے ہم نے اپنے نازوں سے پالا ہے، پھولوں کی طرح رکھا ہے۔ اس لڑکی کو اس دیو کے حوالے کر دیا جائے گا، بھیंٹ چڑھائی جائے گی اس لڑکی کی، اور میری بیٹی کی بھینٹ چڑھے گی، میں دیکھ نہیں پاؤں گا، میں تو پہلے ہی مر جاؤں گا، اسی لیے رو رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا حکیم صاحب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، حکیم صاحب آپ مت روئیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ دیو کتنا بڑا دیو ہے، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیسے لوگوں کی بھیٹیں کرتا ہے، اسے کس نے حق دیا کہ وہ لوگوں کی جان لے۔ حکیم صاحب آپ مت روئیں۔ حکیم ایک گھڑی کے لیے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے تم کیا کرو گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں یہ کروں گا کہ آپ اپنی بیٹی کو وہاں مت بھیجنا، آپ اپنی بیٹی کو کہیں دور چھپا دو، جو دلہن کے کپڑے ہوں گے نا اور جو ڈولی ہوگی، دلہن کے کپڑے میں پہنوں گا اور اسی ڈولی میں میں بیٹھوں گا، لوگوں کو معلوم چلے گا کہ آپ کی لڑکی جا رہی ہے، لیکن وہ آپ کی لڑکی نہیں ہوگی۔ میں جاؤں گا اس دیو سے ملنے کے لیے، میں دیکھوں گا وہ دیو میرا کیا کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا نہیں نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگ سکتے، ہم اپنے مہمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگ سکتے۔ اگر کل لوگوں کو معلوم چلے گا تو لوگ مجھے تانا ماریں گے کہ تم نے اپنے مہمان کو اس دیو کے حوالے کر دیا، اس دیو نے اس کو مار ڈالا، تو آپ کا خون میرے سر ہو جائے گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے جرأت مندانہ آواز میں کہا حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری تلوار میں بڑی طاقت ہے، میرے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اللہ اور رسول کی دی ہوئی طاقت ہے، میرے پاس ایمانی طاقت ہے، اور جو طاقت میرے پاس ہے اس کے سامنے کوئی دیو نہیں ٹک سکتا، کوئی دیو نہیں ٹک سکتا، کوئی شیطان نہیں ٹک سکتا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس غار میں اتر جاؤں گا، اس مندر میں چلا جاؤں گا اور اس دیو سے مقابلہ کروں گا، اور کل واپس بھی آ جاؤں گا، تب تم دیکھ لینا کہ میری ایمانی طاقت کا اندازہ کیا ہے۔ تو جب اتنی جرأت مندانہ آواز میں اس نے کہا تو حکیم شانت ہو گیا، حکیم کی پھر زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ حکیم اب پورا مطمئن ہو چکا تھا کہ واقعی اس کے اندر کوئی ایسی طاقت معلوم دیتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس سے مقابلہ کر لے۔ لیکن اسے اطمینان تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن ڈر رہا تھا کہیں اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اسے اطمینان قلب ہوا، بھاگتا ہوا گیا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا، اس کا سارا واقعہ اس نوجوان کا۔ اس کی بیوی بڑی خوش ہو گئی، لیکن بیٹی کو پھر بھی صدمہ رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نوجوان کے ساتھ۔ اب وہ رات آنے والی تھی، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی۔ بادشاہ کے سپاہی وہ ڈولی لے آئے اور وہ کپڑے لے آئے دلہن کے، اور لا کے کوٹری میں رکھ دیے، اور وہ کوٹری میں نوجوان پہلے سے ہی چلا گیا تھا، اور اس دوشیزہ کو، اس لڑکی کو کہیں دور چھپا دیا گیا تھا۔ اس نوجوان نے وہ دلہن کے کپڑے پہنے، اور پہننے کے بعد جو ٹائم مقرر تھا اس ٹائم میں آ کے ڈولی میں بیٹھ گیا، اور ڈولی سپاہیوں نے اٹھائی اور مندر کے اندر جا کے رکھ دی، الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ پجاری نے مندر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ یہاں پر ہجوم لگا ہوا ہے، یہاں پر لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نوجوان جیسے ہی اندر پہنچا، جانے کے بعد اس نے وہ کپڑے اتار دیے جو دلہن کے کپڑے تھے، اور اپنے کپڑے تو اندر پہنے ہی تھا، جا کے اور وہ ٹائم بتا دیا گیا تھا کہ فلاں ٹائم پر وہ دیو آتا ہے۔ یہ وہاں پر اطمینان سے بیٹھ گیا، اللہ کی عبادت کرنے لگا، نماز ادا کرنے لگا، نماز سے فراغت حاصل کی۔ وہ ٹائم آ گیا جب دیو آنے والا تھا۔ دیو کی آہٹ سنائی دی، سمندر کے اندر سے وہ دیو نکلا۔ وہ بہت بھاری جسم والا تھا، بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں،
لال لال آنکھیں تھی اور آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، بڑے بڑے بال تھے، اس کے اوپر سینگ بھی موجود تھے، 2 سینگ تھے، اور وہ اندر آیا، وہ اس کے قریب آتا گیا۔ اگر کوئی اور انسان ہوتا وہ دیکھ کے ہی مر جاتا، کیونکہ اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا۔ وہ آیا، اس کے جیسے ہی مندر میں آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس نوجوان نے اس کو دیکھا تو اس کے دل پر کوئی بھی ہیبت نہیں ہوئی اور یہ بالکل نہیں ڈرا، اور یہ بلند آواز سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگا، بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگا اور بآواز بلند اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے اذان پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، وہاں پر ایک دھواں سا چھا گیا، اور وہ دھواں ایسا چھایا کہ چند ہی منٹوں میں وہ دیو کو ہلاک و برباد کر گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے ہلاک کر دیا اس آیت الکرسی کی برکت سے، اذان کی برکت سے، اللہ اکبر کی صداؤں کی آواز سے وہ دیو ختم ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے ہلاک کر دیا۔ اب یہ صبح ہو گئی، سورج کی کرنیں پڑی، اجالا ہو گیا، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج بھی ایک بیٹی کی لاش نکل کے آئے گی۔ اب حکیم کو لایا گیا، کیونکہ جس کی بیٹی اندر جاتی تھی وہی مندر کا دروازہ کھولتا تھا۔ حکیم کو لایا گیا، حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مندر کے اندر وہی نوجوان مسکراتا ہوا کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے، اور وہ نوجوان جیسے ہی باہر نکلا نا، مجمع میں ہنگامہ مچ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون آ گیا ہے اندر سے؟ لوگ ڈر رہے تھے، یہ کون نکل رہا ہے؟ لوگوں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ راجا کو پتا چلا، راجا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آیا۔ راجا بھی کچھ بولنے والا ہی تھا کہ نوجوان بول دیا کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حکیم صاحب کے ہاں مقیم ہوں، میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں ان کا مہمان ہوں، اور مجھے جب معلوم چلا کہ یہاں ہر 4 مہینے کے بعد ایک نئی لڑکی کو، نئی بیٹی کو، دوشیزہ کو اس کے اندر بھیجا جاتا ہے، وہ دیو اس کو مارتا ہے، یہاں بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، تو مجھے یہ بہت برا لگا، اور میں اپنے اللہ اور رسول کا نام لے کے اس کے اندر داخل ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیو آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں اس دیو میں کتنی طاقت ہے، اس دیو میں طاقت ہے یا میری ایمانی طاقت زیادہ ہے۔ میں اتر گیا، اس مندر میں نکل گیا، اور میری ایمانی طاقت کے سامنے اس شیطانی طاقت کو میں نے پھیل کر دیا۔ میری ایمانی طاقت کے سامنے وہ شیطانی طاقت پھیل ہو گئی، اور وہ دیو جان سے گیا، وہ دیو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اب وہ کبھی دیو نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے، راجا نے جب اتنا سنا تو بہت خوش ہوا اور اپنے محل میں لے گیا۔ محل میں جانے کے بعد راجا نے کہا، سنو، سارے لوگوں کو بلایا جائے۔ سارے لوگ آ گئے۔ سارے لوگ جب آئے نا تو راجا نے اعلان کر دیا کہ دیکھیے، یہ اس نوجوان کی ایمانی طاقت ہے، یہ جس خدا کو مانتا ہے واقعی اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ مندر میں اتر گیا، اور اس دیو کا اس نے مقابلہ کیا، اس کو ہلاک و برباد کر دیا، اور اب ہمیں کوئی خوف نہیں۔ تو جس خدا کو یہ پوجتا ہے، جس خدا میں اتنی طاقت ہے کہ اس دیو کو پچھاڑ دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب لوگ اس کے دین کو قبول کر لیں، اس کے دین کو اپنا لیں۔ تو ایک انسان کھڑا ہوا، کہا، راجا جی، میری حقیرانہ بات ہے، اگر آپ قبول کر لیں۔ راجا نے کہا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا، راجا صاحب، ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ دیو مرا ہے یا نہیں، وہ دیو ہلاک ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی آ جائے۔ آپ 4 مہینے کا پھر ویٹ کریں، 4 مہینے کا پھر انتظار کریں۔ جب 4 مہینے پورے ہو جائیں پھر ایک دوشیزہ کو دلہن کے کپڑے پہنا کر اس کے اندر داخل کریں گے، اور اگر وہ دیو مر چکا ہے، دیو ہلاک ہو چکا ہے، تو وہ ہرگز نہیں آئے گا، اور اسی لڑکی کے ساتھ اس نوجوان کو بھی اس کے اندر بھیجیں گے اور مندر کا دروازہ بند کر دیں گے۔ نوجوان کھڑا ہوا، بات کاٹتے ہوئے کہا کہ سنو، لڑکی تو اندر جائے گی، لیکن میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ اندر جاؤں۔ تو کہا، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا باہر رہنا، لڑکی اندر چلی جائے گی جہاں دیو آتا ہے۔ اس بات پہ سب متفق ہو گئے۔ راجا نے بھی کہا، ٹھیک، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کا ہم انتظار اور دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ دیو ابھی زندہ ہو۔ 4 مہینے پورے ہو گئے، پھر ایک دوشیزہ کو تیار کیا گیا، اور اسی مندر کے دروازے میں
چھوڑ دیا گیا۔ مندر میں جیسے اس دوشیزہ کو پہنچایا گیا، اب ادھر یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، سجدے کرنے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اب بات میری نہیں ہے، اب بات دین کی ہے۔ یہ دعائیں کرتا رہا۔ ادھر وہ دیو کے آنے کا ٹائم آ گیا۔ اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا، عبادت کرتا رہا اللہ کی۔ وہ دیو کے آنے کا ٹائم ہو گیا، آدھی رات گزر گئی لیکن دیو نہیں آیا۔ یہاں تک کہ صبح سورج کی کرنیں پڑنے لگیں، سورج نکل آیا، اجالا پھیل گیا، لیکن وہ دیو نہیں آیا۔ ادھر پوری رات یہ لوگ جاگتے رہے کہ ہو سکتا ہے وہ دیو ابھی زندہ ہو سکتا ہے وہ دیو آئے، لیکن دیو کا کہیں اتا پتہ جاتا نہیں تھا، کیونکہ دیو ہلاک ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دیو ہلاک ہو چکا ہے، دیو نہیں آیا ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا اور پھر سجدہ کیا، شکرانے کی نماز ادا کی اور نکل کر باہر آیا۔ لوگوں نے دیکھا تو ہنگامہ مچ گیا۔ وہ دوشیزہ بھی باہر نکل آئی۔ جب وہ دوشیزہ باہر نکلی، لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ ہم نے فتح پالی، دیو مر گیا، اس نوجوان نے دیو کو ہلاک و برباد کر دیا، اب ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اب ہم اس کے دین کو اپنا لیں گے۔ دوشیزہ نے کہا سنو، اگر سب لوگ میری بات کو سننا چاہتے ہو تو ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ جب ایک میدان میں جمع ہوئے تو اس دوشیزہ نے، اس لڑکی نے کہا سنو، جب ہم اندر گئے تھے، جانے کے بعد ہم نے دیکھا تھا، جب دیو کے آنے کا ٹائم ہوا تھا ہم بہت ڈر رہے تھے وہ دیو آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا، لیکن کوئی دیو نہیں آیا۔ اس انسان نے، یہ جو نوجوان ہے، اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، ہاتھ پھیلانے لگا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آسمان سے اس پر بارش ہو رہی تھی۔ میں نے تو وہیں پر اس کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو وہیں پر اس کا دین قبول کر لیا، اور اب میں اس کے دین میں مکمل شامل ہو گئی ہوں۔ اور جس کو بھی اس کا دین قبول کرنا ہے وہ آ جائے اور اس کے دین میں آ جائے۔ اس کا دین سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، اس کی ایمانی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے اللہ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ یہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو راجا نے حکم دے دیا کہ میں اس کا ایمان قبول کرتا ہوں، میں اس کا دین قبول کرتا ہوں، جتنے لوگ میرے ساتھ دین قبول کرنا چاہتے ہیں وہ قبول کر لیں۔ تو راجا کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس جزیرے میں تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب مسلمان ہو گئے۔